بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم ستی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، جب وہ اقتدار سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے، تو اس کے بعد انہوں نے اسمبلیوں سے استعفوں کا فیصلہ کیا، اور ان کے جو سیاسی مخالفین تھے اور اپنے بھی جو ان کے لوگ تھے ان کو یہی کہہ رہے تھے بار بار کہ آپ اسمبلیوں سے استعفوں کا فیصلہ واپس لیں، آپ پارلیمان کے اندر آئیں اور آ کر وہاں پر ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو لیجسلیشن ہے اس کا حصہ بنیں، اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات جو ہے وہ شاید سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے، لیکن اس کا نقصان ان کو الٹیمیٹلی اس اسمبلی کے ٹینیور کے خاتمے پر ہونا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے عوام کی عدالت میں جب جانے کا رخ کیا تو شاید ان کو یہی لگ رہا تھا کہ جس طرح سے عوام ان کو جو ہے آگے سے رسپانس کر رہی ہے، اس کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ اگر جلد انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انتخابات میں ان کو دوبارہ کامیابی نظر آ رہی تھی۔ لیکن چونکہ وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اپنا سب کچھ سیاسی طور پر قربان کر کے اقتدار میں آئی تھی، تو وہ اتنی جلدی الیکشن میں جانے والی نہیں تھی، اور ان کی جو حکمت عملی پہلے بھی یہی تھی، ان کی حکمت عملی آج بھی یہی ہے، اور وہ ابھی بھی ان کی جو حکمت عملی یہی ہے کہ وہ معیشت جس کے حالات بڑے خراب ہیں اس کو بہانہ بنا کر کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ حل نکال کر الیکشن جو ہے ان کو 6 مہینے سال کے قریب جو ہے ان کو وہ ڈیلے کروانے کی جو ہے وہ کوشش کر بھی رہے ہیں، اور اس میں شاید وہ کامیابی ہو جائیں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو قومی اسمبلی سے نکلنے کا جو نقصان ان کو ہونا تھا وہ عام انتخابات سے پہلے نگران وزیر اعظم کے تقرر پہ ہونا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے جب پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ آپ اسمبلی توڑ دیں، تو اسمبلی جب انہوں نے توڑی تو اس کے فوری بعد جو نگران وزیر اللہ مقرر کیا گیا سید محسن رضا نقوی صاحب کو، تو عمران خان صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ایک نگران وزیر اللہ ایک ایسے شخصیت کا تقرر کر دیا گیا ہے، کو لگا دیا گیا ہے کہ جس کے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی آصف زرداری صاحب کا فرنٹ مین قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے نقصانات ان کو نظر آ رہے ہیں، اس کی جو سیاسی جو قیمت ہے وہ جو انہوں نے چکانی ہے وہ بھی ان کو نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عدالتوں کا رخ کریں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن وہاں سے ان کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا یہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن نگران وزیر اللہ پنجاب نے اپنا حلف اٹھا لیا، اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے جو تقریباً 81 کے قریب جو استعفے تھے ان کی جماعت کے وہ قبول ہو چکے تھے، لیکن باقی جو 43 لوگ تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے، تحریری طور پر انہوں نے الیکشن کمیشنر پاکستان میں درخواست دی کہ وہ اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں۔ لیکن آج کے دن میں ان کے جو 43 کے قریب استعفے تھے، 43 جو ان کے ممبر قومی اسمبلی تھے ان کے استعفے راجہ پرویز اشرف صاحب نے منظور کر لیے، اور وہ منظور ہونے کے بعد اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے مکمل طور پر صفایا ہو گیا ہے۔ 2 لوگ بچے ہیں جنہوں نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کے استعفے منظور نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ اب قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن صرف وہ رہ گئی ہے کہ وہ لوگ رہ گئے ہیں ممبر قومی اسمبلی جو کہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، وہ منرف اراکین تھے۔ تو بہرحال اب جب نگران وزیر اعظم کا جب تقرر ہوگا تو اس میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب اور جو حکومت ہے وہ بیٹھ کے وہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کریں گے، اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم لے کر آئیں گے، اور جو بھی لیجسلیشن انہوں نے اسمبلی کے اندر کرنی ہے وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی قانون میں اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں، چونکہ نیب قوانین میں ترامیم کی ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ سلمان شہباز صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو اور بہت ساری ایسی شخصیات تھیں جن کے نیب میں مقدمات چل رہے تھے، ان کو فائدہ اس کا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ایک عمران خان صاحب کا جو ایک جو نیریٹو تھا کہ وہ ان مشینز کو پاکستان کے الیکشنز میں وہ جو ہے انٹروڈیوس کروائیں گے، تو وہ بھی جو معاملہ ختم ہو گیا، اس کو بھی حکومت چینج ہونے کے بعد اس معاملے کو ختم کر دیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کو اسی سسٹم کے ساتھ انتخابات میں جانا پڑے گا جس سسٹم سے ان کو خطرہ تھا، وہی الیکشن کمیشن جس سے ان کو بار بار ان کو تحفظات کا اظہار وہ کر رہے تھے، اب اسی الیکشن کمیشن کے تحت ان کو جانا پڑے گا۔ وہی EVM اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب اسی پرانے سسٹم کے تحت ان کو انتخابات میں جانا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو نگران وزیر اعظم جو کہ انتخابات کروانے کے پابند ہوں گے، پہلی بات انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات میں
تاخیر کے امکانات موجود ہیں، اور حکومتی لیول پر یہ چیز سوچی جا رہی ہے اور بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ قانونی آپشنز جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں کہ عام انتخابات جو ہے وہ مقررہ وقت پر نہ ہوں، ان میں تقریباً 6 ماہ سے 1 سال کا عرصہ جو ہے اس کا ان کا ڈیلے کر دیا جائے۔ بہرحال اس میں حکومت جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اس اپنی جو اس کا مقصد ہے اس میں کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، معیشت کو بہانہ بنایا جائے گا، تو یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے ساری کی ساری واضح ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اگر وہ قومی اسمبلی کے اندر اگر رہتے تو وہاں پر جب لیجسلیشن ہوتی تو اس میں اپنا کردار ادا کرتے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے، اس کے علاوہ ان کا اپوزیشن لیڈر ان کا اپنا ہوتا، وہاں پر باقاعدہ عوام کے مسائل کو ایڈریس کیا جاتا قومی اسمبلی کے اندر، لیکن عمران خان صاحب یہ سب کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اب اس کی سیاسی قیمت عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ چکانی پڑے گی، اور وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ انتخابات اگر لیٹ ہوئے، عمران خان صاحب کے اوپر اگر کیسز میں اگر اضافہ اگر ہو جاتا ہے، جو کہ آئندہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو ہی صحت جب بحال ہوگی تو پھر اس کے بعد بہت سارے جو چیزیں ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، ان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ بھی کھلیں گے، جو کیسز نئے بنائے جائیں گے، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کی الیکشن مہم کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ وہ سارے کے سارے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے، کیونکہ یہ سیاسی لڑائی ہے، اور اس سیاسی لڑائی میں دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے پر سبقت دے جانے کے لیے ہر وہ سیاسی غیر سیاسی حربہ بھی اختیار کرنے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب اب سڑکوں پہ ہیں، آج سے ان کا احتجاج کا جو سلسلہ تھا دوبارہ شروع ہو گیا، الیکشن کمیشن کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے بہت سارے مطالبات جو ہیں وہ جائز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی جائز بھی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ جو چیزیں جو ان کو کرنی تھی اپنے دور حکومت میں وہ نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمیشنر بھی جو ہیں ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں، اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں آج کل، اس کا نقصان بھی ان کو ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو سیاسی ان کی حکمت عملی ہے کہ اب جو ہے فوج کے ساتھ جو تعلقات جو ہیں وہ ان کو اچھے کیے بغیر وہ آگے بڑھیں گے، تو شاید اس میں عمران خان صاحب کو نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو ان کی جو پاپولرٹی، جو ان کا گراف جو تھا، مقبولیت کا جو گراف تھا وہ اتنا ہائی نہیں تھا، اس میں کمی آ گئی تھی۔ لیکن جو ہی حکومت چینج ہوئی اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو عوام کے اندر جو پاپولرٹی تھی اس میں اضافہ ہوا۔ عام عوام کے درمیان اگر آپ چلے جائیں تو عام عوام یہی سوچتی ہے کہ آپ اگر عمران خان کو اگر 5 سال پورے کرنے دیتے تو یہی عمران خان ایکسپوز ہوتا، اس عمران خان کی جو کارکردگی عوام کے سامنے ہوتی، تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کو اپنا ووٹ ڈالتے ہوئے اور اپنی سلیکشن کرتے ہوئے الیکشن کے دوران ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی۔ لیکن آپ نے جلدی کی، آپ نے اس کو 5 سال پورے کرنے نہیں دیے، اس کا ٹینیور مکمل نہیں کرنے دیا گیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا ایک غم و غصہ اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہمدردی ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد مہنگائی کا ایک فیکٹر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مہنگائی کا فیکٹر ہے اس نے تقریباً جو عام عوام ہے اس کا کچومر تو نکال دیا۔ IMF کے ساتھ اب جو نئی ڈیل جو کرنے جا رہی ہے حکومت، اس میں حکومت جو ہے وہ ان سارے جو معاملات ہیں ان کو اس کا تاثر دے رہی ہے کہ یہ عوام کے لیے کیے جا رہے ہیں اور معیشت کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل جو اس کی کاسٹ ہے وہ ان کو بھرنی پڑے گی، جو ان کا سیاسی طور پر جو نقصان ہے وہ اٹھانا پڑے گا ان کو، چاہے جتنی مرضی ان کی اچھی کارکردگی ہو جائے، معیشت کا جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جب IMF کے ساتھ جب معاہدہ ہو جائے گا تو آپ کی گیس مہنگی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کی مہنگائی مزید بڑھ جائے گی، اس کے علاوہ ڈالر کا جو ریٹ جس کو اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا تھا اس کو روکنے کے لیے وہ بھی رکنے کا نام نہیں لے گا۔ تو یہ تو حالات آئندہ آنے والے دنوں میں بننے والے ہیں، اور ان حالات میں جو سیاسی طور پر فائدہ عمران خان صاحب کا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کا فائدہ تب ہوگا کہ جب وہ اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں گے، اداروں کے ساتھ ان کے جو بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ جو چل رہا ہے وہ ختم ہوگا، تو اس کے بعد جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ لیکن یہ PDM کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ایک ایسے وقت میں انہیں حکومت سنبھالی کہ جس وقت میں عمران خان صاحب کا پاپولرٹی گراف گرا ہوا تھا، اور اس وقت اپوزیشن کا جو گراف تھا وہ ہائی تھا، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ
عمران خان صاحب کا گراف جو ہے وہ اپ ہو گیا، اور جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان کا گراف جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. تو لہٰذا یہ سینیریو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی اور پی ڈی ایم دونوں کے لیے خطرناک ہے. لیکن ان دونوں سیاسی جماعتوں سے بڑھ کر سب سے الارمنگ سچویشن جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے، کیونکہ اگر پاکستان کی عوام جو 70% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ متوسط طبقے پر مشتمل ہے، تو ان کو اگر روٹی، کپڑا اور مکان اگر صحیح طرح سے نہیں ملے گا، اچھی تعلیم نہیں ملے گی، صحت نہیں ملے گی، تو اس کے نقصانات جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کو بھگتنی پڑے گی.